موسم میں جب دھوپ اس قدر تیز ہو جاتی ہے تو بندہ ننگے پیر زمین پہ قدم رکھ نہیں پاتا، لیکن کل قیامت کے دن سورج کا چہرہ کائنات کی طرف ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک ایک گھنٹے کے اندر 50 ہزار سال کی گرمی سورج بھیجتا رہے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اس دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو انسانوں کے وجود پر کوئی کپڑا نہ ہوگا، انسان برہنے کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن اتنا نازک دن ہوگا کہ جنم دینے والی ماں بھی اپنے بچے سے رشتہ توڑ دے گی، باپ اپنے اولاد سے رشتہ توڑ دے گا۔ جو آج دنیا میں جتنے گہرے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جن دوستی کے بل بوتے پر آج ہم اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رکھے ہیں، آج دوستوں کے نام پر، یاری کے نام پر شراب کے پیالے ہاتھوں میں اٹھائے جا رکھے ہیں، دوستی کے نام پر جوئے کھیلے جا رکھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لعنت ہو ایسی دوستی پر جس دوستی کی وجہ سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہو، جس کی دوستی کی وجہ سے اس کا رسول ہم سے ناراض ہو رہا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آج معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو حالات اس طریقے سے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی بیٹا ماں کی پیٹ سے شرابی بن کر نہیں پیدا ہوتا، کوئی بھی لڑکا ماں کے پیٹ سے جواری بن کے نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہی بچہ جب اپنے معاشرے کے اندر پروان چڑھتا ہے تو دیکھا جائے اللہ اکبر، اگر شرابیوں کو ایک ایک کر کے پکڑ کے پوچھا جائے بتاؤ کہ تمہیں شراب کی لت کب لگ گئی، تمہیں جوئے کی لت کب لگ گئی، تم نشے والے کب سے بننے لگے، وہ کہیں گے اللہ اکبر جناب کل تک تو میں بہتر تھا، لیکن اللہ اکبر جب میں نے ایک کمپنی کے اندر جاب کرنا شروع کیا، پھر اس کمپنی کے اندر کچھ لوگ ایسے مجھے مل گئے جو دوستی کے نام پر ماشاءاللہ انہوں نے مجھے ہیپی نیو ایئر کے نام پر، ہیپی نیو ایئر کی رات منانے کے نام پر انہوں نے میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھما دی۔ ایک نے تو کہا آج میری شادی ہے، کیا تو دوست کا دوست ہو کر تو اپنی یار کی شادی کے اندر کیا تو میری خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتا؟ اگر تجھے واقعی میری شادی کی خوشی ہے تو آج ہم پارٹی مناتے ہیں۔ اور اس نے دوستی کی قسم دے کر مجھے شراب اس وقت پلائی، کیا اس وقت اس نے شراب پلائی، آج تک مجھے شراب چھوڑنا مشکل ہو چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو دوستی کے نام کے آڑ پر کئی ایسے خرافات کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی دنیا تو تباہ ہو ہی رہی ہے، ان کی قبر بھی تباہ ہو جائے گی، ان کا حشر بھی خراب ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آج ایسے حالات ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ کتنا گہرا دوست ہوگا نظر آتا ہے، دوست کے کہنے پر ایک بندہ ماشاءاللہ رسول اللہ کی شریعت کو اپنے ہاتھوں سے داغدار کرتا نظر آتا ہے۔ یہ دوستی کے نام پر کھلواڑ چلے ہیں، دوستی چاہے فیس بک کے نام پر، فرینڈ کے نام پر کی جائے یا بظاہری طور پہ کی جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ جتنے دنیائی دوست ہیں جو دنیا کے نام پر ملتے جدا ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کا چہرہ پہچاننے سے انکار کریں گے۔ وہ دن قیامت کا نازک دن ہوگا، ہم نے مذاق اور تماشا بنا رکھا ہے، قیامت کا دن جناب دیکھ لیں گے ہوتا کیا ہے۔ ہمیں تو رسول اللہ کی شفاعت کام آ جائے گی، انکار کس نے کرنا؟ ابھی جس مجدد کو ہم مانتے ہیں ان کے نعتی اشعار کے اندر آپ نے سماعت کیا کہ قیامت کے دن اگر کسی کو خدا رسائی دے گا وہ آمینہ کے لال کو عطا فرمائے گا، لیکن یاد رکھ لیں اللہ کے نبی ان لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے جو دنیا سے ایمان ساتھ لے کے جائیں گے، جو کلمے کی موت مریں گے، ان کی شفاعت رسول اللہ کریں گے۔ لیکن آج ماشاءاللہ کان کے اندر فون لگا کر کتنے کفریہ گانے ہم سن رکھے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے نزدیک میری امت پر ایسا دور آئے گا، وہ رات کا تو مومن ہوگا
ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کفر کی حال میں اٹھے گا، وہ صبح کا تو مومن ہوگا، رات ہوتے ہوتے کفر کے حال میں رات گزارے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ماشاءاللہ ایک ایک گانے کا اشعار ہمارے ایمان کے جنازے نکال لگے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ہم حسینی ہیں۔ ہم اپنی شادیوں کے اندر ڈی جے منگوا کے ناچیں، ہم اپنی ہلدی کے نام پر، سگائی کے نام پر کتنی خرافات کر لیں، نامردوں کو نچا کر ہم ناچ دیکھ لیں اور ڈی جے لگا کر ہم ماشاءاللہ مٹکے لگا لیں، اس کے علاوہ جتنے بھی خرافات کر لیں، پھر ہمارے حسینی ہونے میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس یزید نے حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہونے کے باوجود، صحابی رسول کا بیٹا ہونے کے باوجود رسول کی شریعت کا پاس و لحاظ نہ رکھا، تو میرے حسین اعظم نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کیا۔ ہم کس منہ سے خود کو حسینی کہتے ہیں؟ ہم نام حسین کا لے کر اپنی زندگی میں کردار یزیدیت کو پنپ رکھے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آج مسلمان معاشرے کے اندر کتنے خرافت اللہ ماشاءاللہ، لیکن اکثریت یہی تو نظر آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں تو رسول اللہ کی شفاعت پر امید ہے، ہم تو اپنے روبی نبی کی شفاعت پر عقیدہ و ایمان رکھتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے ساتھ ایمان تو لے کے جا، ساتھ کلمے کی موت تو لے کے جا، لیکن جس انسان کو اپنی موت کا کوئی خیال نہیں، جس انسان نے اپنی موت کا فراموش کر دیا ہو، حضور نے ارشاد فرمایا، جس حسین کا ذکر سننے بیٹھے ہیں ان کے نانا کا فرمان ہے، لوگوں ایک دن میں 70 مرتبہ تمہاری قبر تمہیں آواز دیتی ہے، اور قبر یہ کہتی ہے میرے اندر آنے والے اللہ اکبر نیکیوں کو ساتھ لانا، میرے اندر آنے والے جان لے میں دنیا کا سب سے اندھیرا گھر ہوں، جس کے اندھیرے کو کائنات کا سورج کی روشنی بھی دور نہیں کر سکتی۔ یہ وحشت بری قبر ہوگی۔ کیا ہم نے مرنا نہیں ہے ماشاءاللہ؟ کیا ہم نے اپنے ان کندھوں پہ جوانوں کو لے جا کے قبر میں نہیں دفنایا؟ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کو لے جا کے نہیں دفنایا؟ کیا روز مرہ ہم اپنی نگاہوں سے جنازے نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی ہم یہ خرافات کر لگے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ قبر دل میں 70 مرتبہ، ارے میسج کی رنگ ٹون سن کر، میسج کی ایک آنے والی دھن کو سن کر نیند سے گھبرا کر جاگنے والا انسان اپنی قبر کی آواز کو کب سنے گا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام شفاعت کریں گے، لیکن مومنوں کی شفاعت کریں گے۔ حضور شفاعت کریں گے، کیسی شفاعت کریں گے؟ آقا فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر اگر تمہارے دل میں ایمان ہو اور وہ بندہ جہنم کے قریب بھی ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ کس کے لیے کہا جا رہا؟ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ساتھ لے کے گیا۔ اللہ اکبر، آج ہماری ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ آج ہماری ایمان کی سچویشن کیا ہے؟ جس حسین کا ذکر سن لگے ہیں، ان کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مجھے حیرانگی ہوتی ہے ایسے بندے کے ایمان پر جس کا ایمان اسے بستر سے اٹھا کر مسجد کو نہ لا سکا، وہ ایمان قبر سے اٹھا کر جنت میں کیسے لے جا سکتا ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہماری مسجد کی ویرانیت بتا رہی ہے، آج ہمارے قوم کے اندر جو فیشن عام ہو رہا ہے یہ چیزیں بیان کر رہی ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ حسین کے نام پر کھچڑا پکا کر، ان کے نام پر شربت بنا کر، ہم کبھی ان کی قربانی کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم ان کی قربانی کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، الغرض کل قیامت کے دن جسے مجھے اور آپ کو ایک بھروسہ ہو چکا ہے کہ ہمارے نبی شفاعت کر لیں گے، غوث اعظم بچا لیں گے، اپنے پیر و مرشد کام آ جائیں گے، اہل سنت کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ کیسے کام آئیں گے؟ اگر ہم اپنے مسجد کے امام کو وضو کے لیے ایک لوٹا پانی بھی بھر کے دیا، امام بھی ہماری قیامت میں شفاعت کرائے گا۔ نبیوں کی امام کی تو بات بہت عرف و اعلیٰ ہے، لیکن اللہ اکبر، کوئی اپنی مسجد کے امام سے یاری تو کر لے، کوئی اپنی مسجد کے امام سے رشتہ داری تو کر لے، کوئی اپنی مسجد کے امام
کے ساتھ اٹھک بیٹھک تو کر لے۔ یہ قوم کا حال یہ ہے، امام کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، کوئی فیشن والا آ جائے، کوئی دنیا دار آ جائے، کوئی اللہ اکبر ٹک ٹاکٹر آ جائے تو لوگ اس کے قریب پہنچتے ہیں، اس کے آٹوگراف لینے کو فخر سمجھتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن بہرحال یاد رکھنا، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا جاتا ہے کعبہ شریف اللہ کا بیت، اللہ کا گھر ہے۔ اس خانہ کعبہ کو جس نے پہلی نگاہ دیکھ کر جو دعا مانگی اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن ایک نوجوان تھا جس نے خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑ کے دعا کی تھی، اور دعا کا انداز بھی کیا تھا کہ نڈھال تھا، کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہا ہے اے اللہ مجھے معاف کر، ورنہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا۔ اللہ اکبر، اس کی ان دعاؤں کو دیکھ کر طواف کرنے والے لوگ حیران ہو گئے۔ طواف کرنے والے ہر وقت اس کی اسی دعا کو سن رہے تھے۔ آخر کار اس میں سے ایک شخصیت آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر جوان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ کے بندے دوسری دعا تو مانگ، دوسری بھی دعا مانگ۔ پھر جوان برابر یہی عرض کرتا ہے اللہ مجھے معاف کر، ورنہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھا۔ اب وہ طواف کرنے والے سارے حضرات اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے اپنی دعاؤں کو چھوڑ کر اس بندے کے حق میں دعا کرنے کے لیے یوں عرض کرتی اللہ یہ نوجوان جیسے بھی گناہ کر کے آیا ہوں، آیا تو تیری در پر ہیں، ہم سارے تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر، اس کی مغفرت فرما۔ اب لوگوں نے دعا کر دی۔ پھر وہ نوجوان اللہ اکبر اپنے چہرے پر چادر ڈال کر وہاں سے نکلنے لگا۔ جب وہ بندہ نکلنے لگا تو وہ جو صاحب کو جا کے تسلی دے رہے تھے وہ پھر دو قدم آگے بڑھتے ہیں، یہ سوچ کر کہ چلو جاؤں اس نوجوان کو تسلی تو دوں، اسے دلاسا تو دوں، آخر تو کتنا بھی بڑا پاپی و مجرم کیوں نہ ہو اس بارگاہ میں آیا ہے، ضرور یہاں سے تجھے معافی ملے گی۔ اب اس کو تسلی دینے کے لیے وہ بزرگ اس کے قریب پہنچتے ہیں، وہ صاحب اس کے قریب پہنچتے ہیں، وہ نوجوان آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، یہ صاحب اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد اس سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کے بندے تو نے کتنے بھی جرم کیوں نہ کیے ہو، تو کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو، ضرور اللہ تیری گناہوں کو معاف کرے گا، تو سچے دل سے توبہ تو کر لے۔ اب اس کے بعد وہ جوان ہاں کہہ کے بڑھنے لگا۔ اب یہ بندہ سوچتا ہے چلو اس نوجوان کا نام تو پوچھوں کہ ہے کون، آیا کہاں سے، رہتا کہاں ہے۔ اب اس شخص نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ اپنا نام پر اس نوجوان نے اپنے چہرے سے چادر اٹھائی اور اس تسلی دینے والے صاحب کے کان میں کچھ کہا، کہے کہ آگے بڑھے، وہ صاحب وہی چیر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جوان آگے بڑھنے لگا۔ اب سارے لوگ اس صاحب کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، ان کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، پھر وہ صاحب اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب لوگ کچھ ضرور بتائیے تو صحیح اس نوجوان نے آپ کے کان میں کیا کہا جو آپ بے ہوش ہو گئے؟ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا اس نوجوان نے کہا کیا بے ہوش ہو گئے؟ وہ صاحب کہتے لوگوں بے ہوش کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے اس طریقے سے بل بلا کے رونے والا کوئی رات بھر گناہ کرنے والا بندہ نہیں تھا، یہ وہ تھا جس نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، یہ وہی تھا جو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا اللہ کے ہر ولی کے گردن پر میرا قدم ہے۔